فیصل آباد ایوان صنعت اور تجارت میں ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن تنویر عباس کوندل کی آمد ہوئی۔ صدر فاروق یوسف شیخ، سینئر نائب صدر نوید اکرم شیخ اور نائب صدر انجینئر آصم منیر سے ملاقات کی گئی۔ ایگزیکٹو ممبران اور دیگر بزنس کمیونٹی کے مسائل سنے گئے۔ مسائل کو جلد حل کرانے کی یقین دہانی بھی کروا دی گئی۔ تقریب کے اختتام پر ڈائریکٹر تنویر عباس کوندل کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ فیصل آباد چیمبر جو بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کے ساتھ ساتھ اس شہر کے انفراسٹرکچر کے لیے، اس شہر کی ترقی کے لیے، اور جب کوئی آفت آئے، کوئی مسائل آئیں، جیسے کہ ابھی ہمارا فلڈ کا ایک ہیپن ہوا، تو اس المیے میں بھی فیصل آباد چیمبر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، راشن ڈسٹریبیوشن میں بھی لیا، پھر الحمدللہ ریہیبلیٹیشن پہ بھی کام کیا کہ لوگوں کو سیڈز کی شکل میں، ان کو گھروں کو بنانے کی شکل میں الحمدللہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہتا ہے۔ اور میری تمام ایگزیکٹو ٹیم کا اور ہمارے چیمبر کے لیڈران کا یہ ایک واضح اور ویری مچ کلیئر ایک ویژن ہے کہ ہم کنسنسس ڈیولپ کریں گے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ۔ کوئی ایسا کنفلکٹ نہیں ہم چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وی سٹ ٹوگیدر اور کٹھے بیٹھ کر ہم اپنے مسائل کا حل کریں۔ اور سر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے آج تک کے دن تک اس فارمولے پہ کام کیا ہے، چاہے وہ SIFC کی میٹنگ ہو، اس کو جنرل صاحب ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے جیسے ہمارے پاس ابھی منسٹرز تشریف لائے، تو ہم نے یہی کوشش کی کہ اپنا مدعا بتایا جائے اور اس کا سلوشن دیا جائے۔ سب سے پہلے ایک لائٹر موڑ پہ کہ لاسٹ ٹائم جب ہم یہاں پہ آئے تھے، یہ کمرہ جو ہے، یہ روم ہے، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آج اتنے بندے نہیں ہیں، یہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ ہمارے آنے سے کتنے لوگوں کے مسئلے حل ہوئے، ان کو دوبارہ یہاں پہ نہیں آنا پڑا۔ تو پریزیڈنٹ صاحب نے بڑے اچھے پوائنٹ اٹھائے ہیں اور میں نے نوٹ کیے ہیں، اور اس میں ہمارے اور ان کی پرپوزل میں یا جو انہوں نے مسئلے ہمیں یا اپنی اسپیچ میں بتائے ہیں، یہ کنسنسس ہے کہ ان کو جلدی ریزالو ہونا چاہیے۔ اگر یہ لوگوں کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ٹیکس کلیکشن بھی نہیں ہوگی، اور بڑے مسئلے مسائل ہمیں بھی آتے ہیں کلیکشن میں، لوگوں کو بھی فیس کرنا پڑتے ہیں۔ جب کسی کا اگر اسیسمنٹ کا ایشو نہیں ہے، فیئر اسیسمنٹ ہے، پھر آپ کو ٹیکسیشن سسٹم ملتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ کسی کی لائبلٹی ہے تو وہ پوری نہ کرے۔ تو اس میں مسئلے بالکل ہیں، ہمارے اینڈ پہ بھی ہیں، اور گورنمنٹ آف پنجاب شروع سے ہی کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کے مسئلے حل ہوں، لیکن آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا، ہم سے زیادہ آبزرو کیا ہوگا کہ پچھلے 2 سال سے جب سے CM صاحبہ آئی ہیں، انہوں نے مختلف انیشیٹو لیے ہیں جن کا جو پرائم جو پرپز ہے لوگوں کو ہر سٹیپ پہ ہر فیلڈ میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی سیم طرح کی انسٹرکشن ہے کہ لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں، لوگوں کے مسئلے حل کریں، پنکچوالٹی کو انشور کریں۔ جب آپ آفس میں آتے ہیں، کنسرن آفیشیل جس سے آپ نے اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا ہے، اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ الٹیمیٹلی یہ ایشو ہماری اپنی ٹیکس کلیکشن پہ افیکٹ ہوتی ہے۔ تو میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت لوگوں کو ٹیکسیشن سسٹم پہ ٹرسٹ ہوگا، انہیں پتہ ہے کہ جو ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں یہ ہماری ویلفیئر پہ لگے گا، تو میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا ٹیکس کی پیمنٹ میں۔ تو اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی اپنے اس اگست فورم کے ذریعے جتنی آپ کی کنٹریبیوشن ہے، فیصل آباد پاکستان کا سب سے میرا خیال ہے کہ امپارٹنٹ چیمبر جو 1-2 ہوں گے ان میں سے، بلکہ پہلے نمبر بھی ہوگا، کیونکہ جتنی انڈسٹری ماشاءاللہ یہاں پہ ہے، اتنی
डेफिनेटली टैक्स कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है, तो टैक्स कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो एक इफ़ेक्टिव वॉइस है, तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे। तो मैंने ये चीज़ें कुछ नोट की हैं जो प्रेसिडेंट साहब ने, एक तो उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट की बात की है। ये इनकी बात इस वक्त बिल्कुल ठीक है कि पिछले तकरीबन 60 साल से ज़्यादा हो गया है कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम जो प्रॉपर्टी टैक्स का है वो रेंटल वैल्यू पे था 1958 से। अब गवर्नमेंट ने उस सिस्टम में रहते हुए काफ़ी ऐसी इंटरवेंशन की कि लोगों को, जो अभी उन्होंने बहुत सारा जिक्र किया है, ब्लैक मेलिंग है, डिस्क्रिशन है, इसको कम से कम करें। और अब जो डीसी सिस्टम पे गए हैं, इसके पीछे भी जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि जो ऑफिशियल असेसमेंट के लिए जा रहे हैं उसकी डिस्क्रिशन को कम से कम किया जाए। आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे आप लोगों को कैलकुलेटर मिलता है कि आपको अपने इलाके का डीसी रेट जो हमने नहीं फ़िक्स किया, वो डीसी ने हर ज़िले में फ़िक्स किया है, और उसकी फीडिंग भी यहाँ लोकली नहीं हुई, वो फीडिंग भी प्रोविंस लेवल पे हुई है। DGPLRA जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है उसने की है। हमारे पास ये डिस्क्रिशन ही नहीं है कि हम किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी लोकेलिटी का सिस्टम डीसी रेट को चेंज कर सकें। जो सिस्टम में फीड कर दिया गया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर उसमें कुछ वेरिएशन आनी है या उसमें कोई रिवीजन होनी है तो नेक्स्ट ईयर डीसी साहब ने जब अगले साल का प्रॉपर्टी टैक्स डीसी रेट फिक्स करना है, उसमें ही वो उनका प्रॉपर सिस्टम है, उसमें ऑब्जेक्शन भी आते हैं, रिवीजन भी होती है। मुझे इस दफ़ा याद है कि कुछ जो 2 चकूक थे जिसमें अंदरून शहर आता है, उनका जो डीसी रेट बहुत बढ़ गया था और उस पर फिर काफ़ी देर उस पर ऑब्जेक्शन है, फिर रिवीजन हुई, जिसकी वजह से हमारे फैसलाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स की जो नोटिस है रिबेट पीरियड में 30 सितंबर से पहले इशू करने होते हैं, वो उसमें भी काफ़ी डिले हुआ। तो अभी भी ये गवर्नमेंट की जो कोशिश है वो यही है कि लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, हमारे स्टाफ की जो डिस्क्रिशन है उसको ख़त्म करने के लिए सेल्फ असेसमेंट का हमने निज़ाम इस तरह शुरू किया है और उसमें पब्लिसिटी भी की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक है प्रेसिडेंट साहब की, कि उसमें पब्लिसिटी इतनी नहीं हो सकी कि हर बंदे को पता हो कि हम अपनी असेसमेंट खुद कर सकते हैं। मैं आप लोगों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों को ये अवेयर करता हूँ, बताता हूँ कि हमारा 1 जुलाई से सिस्टम चेंज हो चुका है। आप अपनी प्रॉपर्टी बिल्डिंग की आपने खुद असेसमेंट करनी है। हमें आपने वो परफॉर्मा हमारे पास है, वो आपने उसमें पर्टिकुलर्स जितने भी हैं आपने प्रोवाइड करने हैं, और उसमें हमने सेम उसी तरीके से जिस तरह FBR में होता है कि हमारे स्टाफ ने वो चेक करनी है। अगर उसमें किसी किस्म की वेरिएशन है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, तो फिर हम उसको चेंज करेंगे। अदरवाइज़ जो आप अपनी असेसमेंट करेंगे उसी पे आपको प्रॉपर्टी टैक्स मिलेगा। लेकिन इस दफ़ा किसी बंदे को इतना पता नहीं था मेरा कि हर जगह पे ऐसी सूरत हाल थी। तो काइंडली आप अपने जितने भी कोलीग्स हैं, जिस इलाके में जिस फील्ड में आप हैं, उन लोगों को बताएं कि आप अपनी बिल्डिंग्स की प्रॉपर्टी टैक्स की असेसमेंट खुद कर सकते हैं, और वो अगर करेक्ट है तो उसको ही हम फाइनलाइज करेंगे। ये एक ऐसा स्टेप है जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा है और लोगों को फैसिलिटेट करने में एक माइलस्टोन है। अच्छा, उसमें एक प्रेसिडेंट साहब ने पॉइंट आउट किया है, वो वाकई एक ऐसा इशू है, एग्जम्पशन रिवर्स हुई हैं। अभी जब हमने प्रॉपर्टी टैक्स के सिस्टम को चेंज किया है, इसको डीसी रेट पे लेके गए हैं, तो उसकी वजह से जो विडोज़ की एग्जम्पशन है या डिफरेंट टाइप्स की एग्जम्पशन है पिछले सालों में लोगों ने वो फाइनलाइज की हुई थी, वो रिवर्स हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को दोबारा वो टैक्स नोटिस इशू हुए हैं, डिस्पाइट कि उन्होंने वो पहले अपनी एग्जम्पशन फाइनलाइज करवा ली थी। मेरे पास भी ऐसे लोग आते रहते हैं जिनके ऐसे इशू होते हैं, तो
میں ویسے ہر دفعہ ہی اپنے بھی میرے ساتھ پراپ ٹیکس کے ETOs موجود ہیں. محمد صاحب بیٹھے ہیں, زون 1-2 شہر کو دیکھتے ہیں. میڈم زوبیہ جوید, کائنڈ تھوڑا سا پلیز, میڈم زوبیہ جوید ہیں, یہ ہمارا زون 4 ہے, ان کو دیکھتی ہیں. زون 3 کو جپا صاحب دیکھتے ہیں. ان کو یہ کہا ہے کہ جو بھی ایگزمپشن ریورس ہوئی ہیں اس میں اب یہ ویٹ نہ کریں کہ کوئی بندہ خود آئے کوئی اپلیکیشن دے تب آپ لوگ اس کو کریکٹ کریں. ہمارے پاس جب بھی کوئی ایگزمپشن فائنلائز کرتے ہیں تو اس کی پوری فائل موجود ہوتی ہے, تو آپ لوگوں کو پتہ ہے فائل موجود ہے, فائل کو نکالیں, اس میں سے اسی پرانی اپلیکیشن بیس پہ آپ لوگ ان کی ایگزمپشن دوبارہ کریں. ان کو نوٹس نہیں جانا چاہیے. کئی دفعہ ویڈوز ہوتی ہیں بیچاری, وہ طرح طرح کے مسئلے مسائل ان کے ہوتے ہیں, تو ان کو دوبارہ آفس کا چکر لگانا پڑتا ہے. تو امید ہے کہ ہم اس کو جو آپ کی سجیشن ہیں اس کو انشاءاللہ ہم 100% امپلیمنٹ کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ ایسا سین دوبارہ نہ ہو. جو بھی یہ ریورسل ہوئی ہے اس کو ہم اپنے لیول پہ ٹیک اپ کریں گے. جب پچھلی میٹنگ ہوئی تھی یہ مسئلہ بالکل ڈسکس ہوا تھا, اور ہم نے ایک اپنا فوکل پرسن 3 بندوں کو کمیٹی بنائی تھی, آپ لوگوں کی طرف سے بھی نوٹیفائی ہوئی تھی. تو اس کو اگر ہم ریوائیو کریں, کمیٹی آلریڈی موجود ہے, کوئی بھی ایشو ہو تو آپ لوگ ہمارے پاس آ جائیں, ہم یہاں پہ آنے کے تیار ہیں. جب بھی آپ ہم کہیں گے میں آنے کے تیار ہوں, میرے ETOs آنے کے لیے تیار ہیں, تو ہمیں یہ کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم یہاں نہیں آ سکتے. جہاں بھی آپ کہیں گے ہمارے آفس آ جائیں, میٹنگ کریں گے. اور لوگوں کے پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ مسئلے حل ہوں. جب مسئلے حل ہوں گے تب ٹیکسیشن کی کلیکشن اچھی ہوگی. ایک پوائنٹ پریزیڈنٹ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب تک نوٹس ایشو نہ ہو تب تک کوئی کورس میجر نہیں لینا چاہیے. آپ لوگوں کے میٹنگ کے بعد بھی ہماری انجمن تاجران کے سے بھی کئی دفعہ وہاں میٹنگ ہوئی ہے, ہمارے آفس میں میٹنگ ہوئی ہے. میں نے ہمیشہ اپنے اسٹاف کو کہا ہے کہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ جب بھی کسی علاقے میں جاتے ہیں وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں, ہر مطلب بازار کا پریزیڈنٹ ہے, ہر لوکیلٹی کا پریزیڈنٹ ہے, ہر مارکیٹ کا پریزیڈنٹ ہے. ایک تو آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو چائے بھی ملے گی. سیکنڈلی آپ اس کو کہیں گے تو وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا آپ کی کلیکشن میں. تو مجھے تو اس کے بعد کبھی آج یہ بات ہوئی ہے, کسی نے نہیں فیڈ بیک دیا کہ یہ نہیں جاتے. اگر نہیں جاتے یہ تو میں پھر اس کو انشور کرتا ہوں کہ جب بھی اگر کوئی کورس میجر لینا ہے کسی بھی علاقے میں تو اس علاقے کے پریزیڈنٹ سے ملیں, تو انشاءاللہ یہ بہتری ہوگی. تو پھر اب میں یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اگر کسی کے کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں تو ہم انڈیویجولی ڈسکس کر لیتے ہیں. کئی دفعہ ہمارا انسپیکٹر بغیر ملے نوٹس لگا جاتا ہے, وہ سیل بھی ہو جائے تو مسئلہ ہی بنتا ہے, وہ ریکوری نہیں ہوتی. یہ میں پھر ان کو آپ صاحبان جو ہے انشور کریں, کسی بھی پراپرٹی پہ جائیں مالک کو ملیں اور ان سے ملیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. سیکنڈلی ہماری کل جتنے بھی یہ کھڑیاں والا میں فیکٹریز ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے, ہمارے پاس وہ آئیں گے انشاءاللہ. میں انشور کرتا ہوں کہ ہم ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے. وہ ٹیکس جمع کروائیں گے, مجھے بڑی امید ہے. اگر جمع نہیں کرواتے تو میں پریزیڈنٹ صاحب لسٹ لوں گا, آپ سب کو فون کروں گا, آپ سے ٹائم لوں گا, تو میں لے کے آپ کے پاس آ جاؤں گا. پھر آپ جو کہیں گے پھر اس کے مطابق کریں گے.